السلام جہاں بہت بڑی ایک برکت والی چیز ہے، وہاں یہ سنت الہیہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ بھی ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتا ہے، اور یہ اتنی فضیلت والا یہ امر ہے، یہ فعل ہے کہ کوئی امتی یا اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو شاید ہی کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جو بندے کو نبی علیہ السلام کے قریب کر دے۔ درود پاک قرب مصطفیٰ کا اور حضور کا قرب پانے کا، شفاعت پانے کا اور آپ کا فیضان حاصل کرنے کا سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بے شمار احکامات عطا فرمائے اور ہزاروں کام کرنے کے لیے کہا، کئی فرائض ہم پہ عائد کیے، ڈیوٹیز لگائی، ہمارے لیے احکام جاری فرمائے، ہزاروں کام کرنے ہیں، ہزاروں کہا کہ نہیں کرنے، یہ اس وقت کرنے ہیں، یہ اس وقت کرنے ہیں، مگر حکم دیا۔ مثلا میں کہا کہ تم نماز پڑھو تو یہ تو نہیں کہا نا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، تم روزہ رکھو یہ نہیں کہا کہ میں بھی رکھتا ہوں، تم حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، جو مرضی ہے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے احکام ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ایک وہ امر ہے یا وہ وظیفہ ہے، وہ کام ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کا جب ہمیں ذوق اور شوق دلایا، ترغیب دی اور اس بارے میں موٹیویٹ کیا تو فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا کہ لوگوں بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ روزے کے بارے میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ وہاں دیکھیں ذوق شوق دلانے کا انداز کیا ہے، وہاں پہ ترغیب دلانے کا انداز یہ ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں کیونکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، یعنی وہاں ترغیب دلانے کے لیے، روزے کا شوق دلانے کے لیے پہلے لوگوں کی مثال سامنے رکھی اور پہلے لوگوں کا بتا کے ہمیں شوق دلایا گیا۔ مگر قربان جائیے کہ درود پاک وہ عبادت ہے اور وہ فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں آدم علیہ السلام درود پڑھتے تھے تو لہذا تم بھی پڑھو، چونکہ میرے ابراہیم خلیل اللہ درود پڑھتے تھے تو تم اس لیے میرے نبی پر درود پڑھو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر درود پڑھتے تھے تو اس لیے تم میرے پیارے نبی پر درود پڑھو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے وہ پڑھتے تھے تو اس لیے تم پڑھو۔ نہیں، نبیوں کا نام نہیں، قوموں کا نام نہیں، ڈائریکٹ فرمایا کہ لوگوں میں اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، لہذا تم تو ان کے ہو ہی غلام، تم تو ہو ہی ان کا کلمہ پڑھنے والے امتی، تو یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ اچھا، یہ جو درود اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پاک جو ہے پڑھتا نہیں، یہ پڑھنے کا لفظ نہیں کرنا چاہیے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں اور ہم بھی درود پڑھتے ہیں، یہ کہنا چاہیے، فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود کا بھیجنا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اس پہ فقہاء نے باقاعدہ رہنمائی کی، بعض جو ہے وہ یہ نعت خوان یا جو جذباتی قسم کے نقیب ہیں نا، تو وہ لوگوں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے تینوں کا ایک ہی کام ہے، یعنی اللہ کا بھی، ملائکہ کا بھی، فرشتوں کا، چیز ایک ہے، طریقہ کار یا اس کی اہمیت نسبت کی وجہ سے اپنی اپنی جداگانہ حیثیت ہے اس کی۔
اللہ کا درود پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود قیامت والے دن وہ تخت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرش معلیٰ کے بعد جو کائنات دنیا و آخرت کا سب سے محترم مقام ہے، وہ مقام محمود ہے، وہ مقام شفاعت، وہ مقام سفارش ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا تخت ہے، وہ آپ کی مجلس ہے، آپ کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور آپ کی وہاں کرسی آپ کی شان کے مطابق لگی، وہ ہے مقام شفاعت اور مقام محمود۔ تو اللہ تعالیٰ کا درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ، میں تجھے ضرور مقام محمود عطا فرماؤں گا۔ فرشتوں کا درود بھیجنے کا معنی کیا ہے؟ یہی درود کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہے رحمت، یعنی فرشتے جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خیر و برکت اور رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر یہاں بھی یہ تصور رکھنا، یہ فکر رکھنا، یہ ذہن میں پتہ ہونا چاہیے کہ دعا وہ مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ حضور ان کی دعا کے محتاج ہیں، اس لیے نہیں کہ دعا کے محتاج نہیں، بلکہ اس میں بھی فضیلت جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ حضور کے لیے تو دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والوں کو بھی وہی فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اور امتی کے لیے درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ امتی بھی دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب امتی درود پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قرب کی تمنا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تیرے پیارے نبی جناب امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور درود پڑھنے والے کو کتنا قرب نصیب ہوتا ہے اور کتنی حضور کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرماتے۔ ایک نوجوان آیا، اس حدیث کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ذرا غور کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کام تھا کہ حضور بھی بیٹھے ہوں، سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہو، اور ایک نوجوان آیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملایا، سرکار دو عالم نے سلام دعا کے بعد حضرت صدیق اکبر اور اپنے درمیان اس کو بٹھا لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ذرا میں پھر کہتا ہوں، توجہ دلاؤں، سن شعوری کے بعد یعنی جوانی کے بعد بلوغت کو پہنچنے کے بعد ذرا آپ غور کریں کہ آپ بھی بیٹھے ہوں اور آپ کے چچا جان بھی بیٹھے ہوں، بلا تمثیل، حضور کے ساتھ اس کی مثال نہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوں تو آپ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ مطلب کالج سے آئے ہوں، مدرسے سے آئے ہوں تو آ کے دونوں کے درمیان بیٹھ گئے ہوں؟ نہیں، یہ پروٹوکول کچھ چھوٹا نہیں ہے کہ دو بزرگ شخصیات بیٹھی ہوں اور ایک نوجوان سا بچہ آئے اور آ کے دونوں کے درمیان میں بیٹھ جائے، کوئی معمولی بات۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ اس نوجوان کو یہ مقام کیوں ملا، اور جب ایسا ہوا تو سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑا سا حیرت سے دیکھا، چونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی فعل پر کبھی سوال نہیں اٹھایا کرتے تھے، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کبھی نہیں اٹھاتے تھے، بس جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے۔ تو جب دیکھا نا تھوڑی سی حیرت ہے سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر، تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس کو تیرے اور اپنے درمیان میں کیوں بٹھایا ہے؟ یا رسول اللہ کیوں بٹھایا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مجھ پہ بڑا خاص اور بڑا توجہ کے ساتھ فرمایا یہ مجھ پہ کثرت سے درود و سلام بھیجتا ہے، میں نے اس لیے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ میری امت کو یہ خوشخبری سنا دو، قیامت والے دن وہ بندہ میرے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا وہ دنیا میں مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک اور روایت میں موجود ہے باقاعدہ، فرمایا جو مجھے جتنا مجھ پر درود پاک پڑے گا قیامت والے دن وہ میرا سب سے زیادہ قرب پانے والا ہو جائے گا۔ تو درود و سلام جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے اور بڑے اکرام والی چیز ہے،
اور جن لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی کہ درود پاک آپ دیکھیں نا کہ میں نے کیا کہ ڈائریکٹ یعنی بے شک اس کی نسبت کی وجہ سے معنی بدلتا ہے، مگر اس چیز کا نام تو وہی درود ہی ہے نا جو اللہ بھیج رہا ہے. فرشتوں کے لیے بھی درود، اللہ کے لیے بھی درود، ہمارے لیے بھی درود. گویا کسی اور کام میں اللہ جل شانہ خود باقاعدہ شامل نہیں ہے. درود و سلام ایک وہ امر ہے، وہ فضیلت کا کام ہے کہ جس میں خود خالق کائنات بھی شامل ہے، مگر وہ اپنی شان کے مطابق ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق.